کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی ناک ایک ہے، جس کی آنکھیں دو ہے، جس کے کان دو ہیں، جس کی زبان ایک ہے، جس کے دانت 32 ہے، جس کے 2 ہاتھ ہے، جس کے 2 پیر ہیں، جس کا سر ہے؟ کیا وہ انسان نہیں؟ یاد رکھیں، اگر صرف ناک کی بنیاد پر، صرف آنکھوں کی بنیاد پر، صرف کان کی بنیاد پر، صرف زبان کی بنیاد پر ہم انسان ہو سکتے ہیں، تو کیا 2 آنکھیں جانوروں کی نہیں؟ کیا ناک جانوروں کے پاس نہیں؟ کیا کان جانوروں کے پاس نہیں؟ کیا زبان جانوروں کے پاس نہیں؟ دراصل انسان جو انسان ہے وہ اپنے اخلاق کی بنیاد پر ہے، انسان جو انسان ہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر ہے، انسان جو انسان ہے وہ اپنے کردار کی بنیاد پر ہے، انسان جو انسان ہے وہ اپنی اچھائی کی بنیاد پر ہے۔ جس کے پاس اچھائی نہیں وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں، جس کے پاس اخلاق نہیں وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں، جس کے پاس زبان تو ہے لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم اکرام انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم احترام انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر انسان کہلانے والے تو بہت ہے، لیکن کیا ہمارے اندر انسانیت بھی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مقدس کا عنوان صرف ایک ہے۔ دنیا کے اندر بہت سی کتابیں لکھی گئی اور لکھی جاتی رہے گی، لیکن قرآن جیسی کتاب نہ دنیا میں اس سے پہلے آئی اور نہ اس کے بعد آ سکتی ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اب قرآن جیسی کتاب کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ عظیم کتاب جس کا نازل کرنے والا خدا ہے اور جس پر نازل ہوئی وہ بے مثل بے مثال محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نازل کرنے والے سے بہتر کوئی ذات نہیں، جس پر نازل ہوئی اس سے بہتر کسی کی ذات نہیں، اور جو کتاب نازل ہوئی اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ نازل کرنے والے کی شان یہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کی شان یہ ہے وہ کن کہہ کر کائنات کو وجود عطا کرتا ہے۔ نازل کرنے والے کی شان یہ ہے، اس نے کن کہا تو آسمان پیدا ہو گئے، اس نے کن کہا تو زمین پیدا ہو گئی، اس نے کن کہا تو ستاروں کی انجمن سج گئی، اس نے کن کہا تو اتنا بڑا سورج پیدا کیا، اس نے کن کہا تو چمکتا ہوا چاند پیدا کیا، اس نے کن کہا تو درختوں کو پیدا کیا، اس نے کن کہا تو زمین پر سبزے کی چادر بچھا دی۔ ہاں وہی تو ہے جس نے قرآن نازل کیا۔ وہ مردہ زمین کے اندر جو ہے وہ جب دانہ دبایا جاتا ہے تو وہ اس دانے کی پرورش کرتا ہے، اور اسی دانے سے کوپلیں نکلتی ہے، اور اسی دانے سے ایک دانہ زمین میں کیا گیا اس کے ذریعے سے سینکڑوں ہزاروں دانے پیدا کرتا ہے۔ وہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ میرا اللہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے وہی قرآن کا نازل کرنے والا ہے۔ وہ میرا رب ہے جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے، وہی قرآن کا نازل کرنے والا ہے۔ ہاں جو پتھروں سے پانی نکالتا ہے، جو پتھروں سے پتھروں کو پھوڑ کر کے سبزے پیدا کرتا ہے، پتھروں میں پودے اور پھول اگاتا ہے، وہ میرا اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ ایسی شان والا ہے قرآن نازل کرنے والا، اور جس پر قرآن نازل ہوا وہ ایسا بے مثال ہے کہ قرآن نازل کرنے والے خدا نے درخت تو پیدا کیے اور درخت زمین سے اگائے، اور جس پر نازل کیا وہ اتنا بے مثال ہے کہ وہ اشارہ کرتا ہے تو درخت چل کر کے اس رسول کے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ اتنا بے مثال رسول ہے۔ نازل کرنے والا خدا چاند بناتا ہے، اور جس پر نازل کیا وہ اتنا بے مثال ہے کہ وہ اشارے کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اشارہ کر کے چاند جوڑ بھی دیتا ہے۔ نازل کرنے والا خدا سورج بناتا ہے، اور جس پر نازل ہوا وہ اتنا بے مثال ہے کہ اشارہ کر کے سورج کو پلٹا لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے نازل کیا وہ بھی بے مثال، جس پہ نازل ہوا وہ بھی بے مثال، اور جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی بے مثال، لیکن اس قرآن کا عنوان ہے انسان۔ قرآن کا صرف ایک ہی عنوان ہے،
जिसे इंसान कहते हैं। कुरान ने इंसानियत की दावत दी, सबसे पहले इंसानियत की, इसलिए कि इंसान के बारे में किसी ने कहा कि इंसान बंदर से पैदा होने वाला एक अजूबा है। किसी ने कहा इंसान पहले बंदर था, फिर तरक्की करते करते वह इंसान हो गया। हम कहते हैं अगर इंसान बंदर से इंसान बना है तो आज इंसान से कुछ और क्यों नहीं बन जाता? जब तरक्की करके इंसान बंदर से इंसान बना, तब तरक्की करके इंसान कुछ और नहीं बन जाता? इसकी शक्ल क्यों नहीं बदलती? हजारों साल से इंसान तो आखिर जी रहा है, फिर ये क्या बात है? तो लोग इंसान की तौहीन करते रहे, खुद इंसान होकर इंसानियत पर सवालिया निशान खड़ा करते रहे। लेकिन कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसने इंसान की असल छवि को, असल तस्वीर को यूं पेश किया कि मेरा अल्लाह फरमाता है वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाजल बलदिल अमीन। अल्लाह ने चार कस्में उठाई। कितनी कस्में? 4 कस्में। पहली बात, वो बगैर कसम के कोई बात कहे तो भी उसकी बात मानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कहने वाला खुदा है, रब है। और अगर वो एक ही कसम उठाकर बात कहे तो भी बात बड़ी वजनी और कीमती हो जाती है। लेकिन मेरा रब, मेरा अल्लाह जब इंसान की शान बयान करता है तो एक नहीं बल्कि 4 कस्में उठाता है। और वो 4 कस्में भी कौन कौन सी? वत्तीन, ऐ इब्राहिम तेरे शहर की कसम। वत्तीन, ऐ मेरे पैगंबर इब्राहिम तेरे शहर की कसम। वज़ैतून, वज़ैतून, ऐ ईसा तेरे शहर की कसम। वतूर सीनीन, ऐ मूसा तेरे शहर की कसम और उस पहाड़ की कसम जिस पर तुझसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। वह हाजल बलदिल अमीन, या मोहम्मद, ए मोहम्मद मुस्तफा मेरे महबूब तेरे शहर की कसम। 4 नबियों के शहर की कसम याद की। वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाजल बलदिल अमीन। आप सोचेंगे कि वत्तीन से शहर इब्राहिम की कसम कैसे याद की जा रही है? व जैतून से शहर ईसा की कसम कैसे याद की जा रही है? यहां तो तीन और जैतून की बात की गई है, अंजीर और जैतून की बात की गई है। हम कहेंगे देखो कुछ शहर ऐसे होते हैं कि अगर उसका नाम न लिया जाए तो वो किसी अलामत से मशहूर होते हैं, किसी अलामती निशान से। जैसे अगर ये कहा जाए कि ताजमहल, जैसे ताजमहल कहेंगे तो ताजमहल कहने के बाद आगरा का नाम लेने की जरूरत नहीं होगी। ताजमहल कहा, फौरन आगरा का नाम जहन में आ गया, क्योंकि गोया के आगरा की आबरू है ताजमहल। आगरा मशहूर है ताजमहल से, वरना आगरे की अहमियत क्या है? तो जैसे ही ताजमहल कहा, आगरा का नाम जहन के अंदर उभर आया, क्योंकि आबरूए आगरा का नाम है ताजमहल, निशाने आगरा का नाम है ताजमहल, आगरा की पहचान का नाम है ताजमहल। तो जहां ताजमहल होगा वहां आगरा खुद ही आ जाएगा, खुद बखुद आगरा का तारुफ आ जाएगा। इसी तरह से बंबई की कुछ चीजें मशहूर है, उसका नाम ले लिया जाता है तो फौरी तौर पर बंबई का नाम आता है। जैसे जो है वो बाबे हिंद, जिसे आप गेट ऑफ इंडिया कहते हैं, अगर ये कह दिया जाए तो फौरी तौर पर बंबई का नाम जहन में आ जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें बंबई के हवाले से मशहूर है। इसी तरह से और भी शहरों की बात है। याद रखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस इलाके में पैदा हुए, उस इलाके के अंदर अंजीर पैदा होती थी और वहां की अंजीर बड़ी मशहूर है। इसी तरह हजरत ईसा जिस इलाके में पैदा हुए, उस इलाके का जैतून बड़ा कीमती और बड़ा मशहूर है। और तूर सीनीन और हाजल बलदिल अमीन तो बिल्कुल जाहिर है। तो यूं किया जाता है कि कभी कभी किसी शहर का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उसकी मशहूर अलामत को बयान किया जाता है। आखिर अंजीर इतनी अजीम कैसे हो गई कि उसकी कस्में याद की जा रही है? बात अंजीर की नहीं है, बात दरअसल नबियों के शहर की है।
تو قسم یاد کی گئی، اے ابراہیم میرے پیارے خلیل تیرے شہر کی قسم، اے عیسیٰ میرے پیارے روح اللہ تیرے شہر کی قسم، اے موسیٰ تیرے شہر کی قسم، اس مقام کی قسم جہاں تجھے بلا بلا کر تیرے ساتھ پیاری پیاری باتیں کی گئی، تیرے ساتھ کلام کیا گیا اور گفتگو کی گئی، اور اے پیارے محمد عربی تیرے اس شہر کی قسم جہاں تم چلتے پھرتے، وہاذل بلد الامین تیرے امن والے شہر کی قسم جہاں تیرے قدم لگے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، آیتوں کا سیاق بتا رہا ہے کہ پیارے پیارے 4 عظیم پیغمبر جن کے مرتبے سب سے افضل مرتبہ محمد الرسول اللہ کا، ان کے بعد مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے بعد دونوں پیغمبروں کا، ان 4 عظیم پیغمبر، ان 4 صاحب کتاب پیغمبر، ان کی قسم یاد کی جا رہی ہے، ان کے شہروں کی قسم، شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر موسیٰ کی قسم، شہر محبوب کی قسم، اور 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد اب پھر اصل عنوان کی طرف آیا ہے قرآن، اور کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بندر سے عجوبہ کہنے والوں، انسان کو بندر کی پیداوار کہنے والوں، انسان کو بندر سے ترقی کر کے انسان بننے والا کہنے والوں، یہ سارے نظریات غلط ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو اچھی شکل پر پیدا کیا ہے۔ ہاں انسان اتنا محترم ہے کہ جب سورج بنایا تو کن کہہ کر، جب چاند بنایا کن کہہ کر، ستارے بنائے کن کہہ کر، سیارے بنائے کن کہہ کر، زمین بنائی کن کہہ کر، فرشتے بنائے کن کہہ کر، ساری مخلوق، عرش بنایا کن کہہ کر، فرش بنایا کن کہہ کر، تحت الثری بنائے کن کہہ کر، سمندروں کی طغیانی کن کہہ کر، دریاؤں کی روانی کن کہہ کر، پھولوں کا تبسم کن کہہ کر، راتوں کی تاریکی کن کہہ کر، صبح کا سویرا کن کہہ کر، اللہ اکبر، درختوں کو بنایا کن کہہ کر، پتوں کو بنایا کن کہہ کر، پتوں کو اگایا کن کہہ کر، اور پھر جو ہے وہ زمین کے اندر جو دانے بوئے گئے تھے ان سے پودے نکالے کن کہہ کر، ساری مخلوق کو، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو نظر آتے ہیں ان کو کن کہہ کر کے پیدا کیا ہے، سب کن کہہ کر بنایا۔ لیکن انسان، اللہ کا تو اتنا محبوب ہے کہ جب تجھے بنانے کی باری آئی تو تجھے کن کہہ کر کے ایک لمحے میں پیدا نہیں کیا، انسان کو کن کہہ کر نہیں بنایا۔ اگر کن کہتا تو بھی انسان پیدا ہو جاتا، اس کی قدرت ہے، لیکن اس نے کن کہہ کر نہیں بنایا، بلکہ فرمایا خلقت بیدیہ، کہ ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھ سے، قدرت والے ہاتھ سے انسان کو پیدا کیا۔ جب ہاتھ کہے جاتے ہیں تو ہاتھ ہماری طرح نہیں، بلکہ اس کی قدرت والے ہاتھ، جیسا کہ اس کی شان ہے، اس کے ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے۔ کہا ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر کی شان سے بنایا انسان کو۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان بہت کچھ بنا، ابھی وہ انسان ہی نہیں بنا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، اسے معلوم ہی نہیں کہ میری شان کیا ہے۔ بہت ترقی کر گیا انسان، سب پر ریسرچ کر رہے، اپنے آپ پہ نہیں کیا، سب کو پہچاننے چلا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ کیسا قیمتی ہے انسان! انسان تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ میری بات مشکل نہیں ہو رہی ہے، میں بہت آسان کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہت سنجیدگی سے ایک ہی سبق پڑھا کر جانا چاہتا ہوں کہ انسان تو انسان بن جا، بس۔ بہت کچھ بننا چاہتا ہے لیکن پہلے انسان بن، انسان کو پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے۔ غالباً اگر میری نظریں کوتاہی نہیں کر رہی ہے تو میرے برادر محمد راشد رضوی صاحب آئے ہیں محفل میں، تشریف لے آئے اوپر۔ انسان تو پہلے انسان، انسان اللہ کی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ توجہ فرمائے، غور فرمائے، بہت سنجیدگی سے ایک سبق دل کی گہرائیوں سے دینا چاہتا ہوں۔ انسان، اللہ نے تجھے پیدا کیسے کیا؟ تیری پیدائش کے مراحل تو دیکھ، غور کریے۔
غور کیجئے تیری پیدائش کے مراحل پر انسان، اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا، آسمان بنایا، فوراً بنا دیا، کن فیکن ہو گیا۔ زمین بنائی، کن فیکن ہو گئی۔ لیکن انسان بنانے سے پہلے اس کے چرچے کیے، انسان بنانے سے پہلے اس کے چرچے کیے، اور فرشتوں کو بلا کر کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انسان کو یوں ہی نہیں بنایا، پہلے وہ انسان کی ڈگری کا اعلان کیا ہے۔ سبحان اللہ، انسان تو کیا عظیم ہے، انسان تو کتنا عظیم ہے کہ تجھے بنانے سے پہلے اپنی وہ مخلوق جو تسبیح، تہلیل، رکوع، سجود اس میں بڑی مشہور ہے، بڑی عظیم ہے، اس مخلوق کو کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجوں گا، اپنا نائب بناؤں گا۔ اللہ اکبر! انسان تیرے پیدا کرنے سے پہلے تیرے رب نے، تیرے اللہ نے تجھے کیا ڈگری دی اور کیا بتایا؟ ان فرشتوں کو، معصوموں کو کہا کہ ہم زمین پر اپنا نائب بنائیں گے، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے، اپنا خلیفہ بھیجیں گے۔ تو اس وقت فرشتے حیران تھے، کون بنے گا اللہ کا خلیفہ، کون بنے گا اللہ کا نائب؟ حیرت ہے۔ وہ بول پڑے، اللہ تو اس کو نائب بنائے گا، اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو انسان ہے، اور زمین پہ جا کے وہ لڑائیاں کرے گا، وہ خون ریزیاں کرے گا، مارا پیٹی کرے گا، اختلاف کرے گا۔ کیا صحیح نہیں کہہ رہے تھے فرشتے؟ کیا آج ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ نہیں رہے ہیں؟ شاید انسان جتنا لڑتا ہے اتنا تو کتے بھی نہیں لڑتے ہوں گے۔ انسان جتنا، اگر جملے برے لگے تو معاف کرنا، معاف کر کے جانا، لیکن انسان جتنا لڑتا ہے اتنا کتے بھی نہیں لڑتے ہوں گے۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ ایک کتے نے دوسرے کتے کا مرڈر کر دیا، ایک کتے نے دوسرے کتے کا قتل کر دیا؟ وہ بیچارے ایک دوسرے پہ بھونک کر ہی اپنی ہوس پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ انسان جائیداد کے لیے اپنے بھائی کے خلاف سپاری دیتا ہے کہ میرے اس بھائی کو مار ڈال، اور بمبئی والوں کی زبان میں اس کو ٹپکا دے۔ یہ حالات ہیں، سپاری دیتا ہے ایک بھائی اپنے بھائی کے خلاف۔ فرشتے اس کو دیکھ رہے تھے، کتنے دیداور ہیں فرشتے۔ انہوں نے اللہ سے کہا تھا، اللہ میرے اللہ اس انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گا، دماغ فرمایا تھا، قتل غارت گری سے کام لے گا، اسے اپنا نائب بنائے گا جو جھگڑے فساد کرے گا۔ فرشتے دیکھ رہے تھے، بڑے دیداور ہیں فرشتے۔ اللہ نے ان کو بڑی دور اندیشی عطا کی ہے، اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے۔ فوراً کہہ دیا وہ خون ریزی کریں گے، لیکن شاید وہ مجھے اور تمہیں دیکھ رہے تھے، ہم جیسوں کو دیکھ رہے تھے، ہمارے پاپوں کو دیکھ رہے تھے، ہمارے گناہوں کو دیکھ رہے تھے، ہماری عیاشیوں کو دیکھ رہے تھے، ہماری برائیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! آج یہ بات سامنے نہیں آتی کہ ایک شیر نے دوسرے شیر کو قتل کر دیا، ایک چڑیا نے دوسری چڑیا کو قتل کر دیا۔ یہ باتیں آج ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل، باپ اپنے بیٹے کا قاتل، بیٹا باپ کا قاتل، بہن بہن کی قاتل، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم نے لڑنے شروع کیے، ہم نے اختلافات شروع کیے۔ انسان یاد رکھ، فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ وہ زمین پہ جا کے فساد پیدا کریں گے، لیکن میرے اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون۔ اور فرشتوں نے جہاں ہماری خون ریزی کا ذکر کیا تھا، وہی اپنے تقوی کا ذکر بھی کیا تھا۔ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تو تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تہلیل کرتے ہیں، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرشتوں کی باتیں سنی، ایک تو انسانوں کے اختلافات کا ذکر کیا، دوسرے اپنی تسبیح و تہلیل کا ذکر کیا، لیکن اس کے بعد میرے رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا، اور پھر انسان کو بنایا کس شان سے؟ فرشتوں جاؤ زمین سے مٹی لاؤ۔ فرشتوں کو جاؤ
زمین پر اور مٹی اٹھا کر کے لاؤ۔ پہلے بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبریل کو بھیجا، جاؤ مٹی اٹھا کر لا۔ انسان کو بنانا ہے تو مٹی سے بنائیں گے انسان کو۔ اللہ تو چاہتا تو نور سے بھی بنا دیتا تھا، تو چاہتا کافور سے بنا دیتا، تو چاہتا ہواؤں سے بنا دیتا، لیکن پہلا خمیر انسان کا مٹی ہے۔ اور بھیجا کسے؟ جو فرشتہ نہیں ہے، صرف تمام فرشتوں کا سردار و سید ہے، اس کو بھیجا۔ زمین پہ جبریل آئے، مٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو زمین رونے لگی۔ خبردار جبریل، تمہارا احترام ہے لیکن مجھ سے مٹی نہ اٹھانا، لے کر نہ جانا، کیونکہ یہ مٹی لے جاؤ گے اس سے انسان بنے گا، کچھ اچھے انسان ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، اور میرا کچھ حصہ جنت میں جائے، کچھ جہنم میں جائے، مجھے گوارا نہیں۔ بہت روئی مٹی، لیکن جبریل کو آ گیا ترس، واپس پلٹے۔ اس کی مولا وہ بہت روتی ہے، منت و سماجت کرتی ہے، کیا کروں؟ ارشاد ہوا تم نہ جانا، اب گئے تھے آ گئے، اب نہیں جانا۔ میکائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا، دونوں کے ساتھ یہی ہوا، وہ بھی ترس کھا کر کے واپس لوٹے۔ اسرائیل کو اخیر میں بھیجا، چوتھے فرشتے کو، انہوں نے کہا تو روتی ہے، میں تیرے رونے پہ ترس نہ کروں گا، میرے اللہ کے حکم پہ عمل کروں گا۔ اٹھائی مٹی، مٹھی بھری اور اٹھا کر لے گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا اسرائیل، مٹی اٹھانے تم گئے تھے، زمین کے رونے پر تمہیں ترس نہ آیا، اس لیے جب انسان کی روح قبض کرنے کا وقت ہوگا اور مٹی کو مٹی میں ملانے کا ہوگا، لائے تم تھے تو ملانے کا کام بھی تمہارا ہی ہوگا۔ اس لیے کہ زمین رو پڑی تو میرا جبریل ترس کھا کے واپس آ گیا۔ جب ماں بچے کے سرانے بیٹھ کر کے موت کے وقت روئے گی تو یہ جبریل روح قبض نہ کرے گا، بلکہ یہ اس پہ ترس کھا کر کے واپس آئے گا۔ بھائی بھائی کو دیکھ کر روئے گا تو ترس کھا کے واپس آئے گا، تو جو ترس کھا کے واپس آئے وہ نہ جائے گا، جو بالکل ترس نہ کرے اور لے کر کے آئے اٹھا کر کے، اسی کو بھیجا جائے گا۔ اس لیے حضرت اسرائیل کو مقرر کیا، اسی دن روح کے نکالنے پر مٹی لائی گئی۔ 39 دن تک مٹی پر اللہ نے برسات کی، غموں کی بارش کی۔ 39 دن تک کے برسات برسی، غموں کی بارش کی۔ اسی لیے ہمیں غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ 39 دن تک کے غموں کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی۔ اس طرح 40 دن تک کے برسات برسی، 39 دن غم، ایک دن خوشی۔ خوشی کم ملتی ہے، غم زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ خوش رہیں، غمگین کم رہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے خمیر پر ہی غموں کی بارش زیادہ ہے۔ اس لیے بہت خوش رہنے کی تمنا نہ کیا کریں، غموں میں ہی خوشی کا اظہار کیا کریں۔ کسی نے کہا ہے میرے ہونٹوں پہ دکھاؤں کا تبسم ہے، مگر میری آنکھوں میں اداسی کے دیے جلتے ہیں۔ انسان اپنی غموں کے اندر ہی، البتہ ان غم کو دنیا کے غموں میں ڈھالنے کی بجائے غم مصطفیٰ کا اگر رخ دے دے تو میں کہتا ہوں وہ غم بھی مسرتوں میں ڈھل جائیں گے اور وہ غم بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اس طرح سے پھر اس پر ہوائیں چلی، اور جب ہوائیں چلی وہ مٹی کھنکنے لگی، جسے قرآن سلسال کہتا ہے۔ جب وہ مٹی کھنکنے لگی تو خدا نے اپنے دست قدرت سے انسان کو بنایا اور پھر اسے وہ صورت عطا کی ہے، اسے وہ صورت عطا کی ہے جو صورت قدرت کی صورت ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کو بس اسی پہ بس کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس کی مراد اللہ جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کے رسول، ان کی عطا سے ان کے مقربین جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن قدرت کے نزدیک جو سب سے خوبصورت شکل تھی اللہ نے وہ انسان کو عطا فرمائی، اور پھر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ سوچئے جسے اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا کتنا قیمتی ہے انسان، کتنا قیمتی ہے۔ اس کی قیمتی ہونے کی بس ایک بات عرض کرتا ہوں اور اپنی اصل عنوان کی طرف آتا ہوں۔ سب سے بڑا میٹر یہی ہے، معاملہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا ہے، اور میرے آقا فرماتے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ،
جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ نے جو ایک انسان بنایا ہے 5-6 فٹ کا انسان، یہ بہت مختصر لگتا ہے۔ کسی نے کہا ہے گھٹے اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اور بڑے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ انسان اگر گھٹ جاتا ہے تو پھر وہ فرعون، حامان، شداد، نمرود، یزید بنتا ہے، اور اگر پھر وہ بڑھتا ہے تو اس کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ عرش بھی اس کے سامنے ایک نقطے کی شکل میں نظر آتا ہے، اور انسان عرش سے بڑا نظر آتا ہے، اس لیے کہ انسان ایک مختصر سی کائنات کا نام ہے، کائنات اصغر کا نام ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو اگر کسی میں سمیٹا ہے اللہ نے تو وہ انسان کے اندر سمیٹا ہے۔